تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنے انسان دنیا میں تشریف لائیں گے، ان سارے انسانوں میں سب سے کامل اور مکمل انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ کامل انسان ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے انسانوں کو دنیا کے اندر کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانیت نواز تعلیمات ہیں، وہ کمال انسانیت کا خزانہ ہے، کیونکہ انسانی تعلقات میں اخلاق اور حسن سلوک کی رعایت وہی انسان کر سکتا ہے جو کامل انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم، اپنے نبی پاک کو اخلاق سکھائے، ادب سکھایا، تاکہ آپ ان اخلاق کو اور اس ادب کو امت کے اندر منتقل کرے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی دنیا کے اندر انسانوں کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں۔ انسانوں کے اندر جو بگڑی ہوئی فطرتیں ہوتی ہیں، نبی ان فطرتوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا کام اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا، ویزکیہم، لوگوں کے عقائد کا، لوگوں کے خیالات کو درست کرنا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دینا، جس کے ذریعے سے لوگوں کی چال ڈھال درست ہو جائے، لوگوں کے زندگی کے گزارنے کے طریقے درست ہو جائے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کو زندگی گزارنے میں اپنے جیسے انسانوں سے ہمیشہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور اپنے جیسے انسانوں سے جب انسان کو واسطہ پڑھے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی ویسا ہی کرنا چاہیے جس برتاؤ سے خود انسان بھی مطمئن رہے، سامنے والوں کو بھی خوشی محسوس ہو۔ بعض دفعہ انسان کے اپنے برتاؤ سے سامنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، سامنے والوں کو اپنی ذات سے تکلیف سے بچانا یہ اسلام کے بنیادی اخلاق میں سے ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسلام کے اخلاق تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے سامنے والوں کو فائدہ پہنچانا، اور اگر کوئی آدمی اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا
تو کم از کم اخیر درجے میں اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ یہ انسان کے اخلاق اور کردار سے متعلق باتیں ہیں۔ انہی اخلاق کو سدھارنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اخلاق کو الفاظ کی شکل میں قرآن میں اتارا اور اعمال کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتایا۔ اللہ نے جتنی آسمان سے کتابیں بھیجی ہے، 104 کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری، لیکن 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لوگ صرف کتابوں کو پڑھ کر دین حاصل نہیں کر سکتے، ان کتابوں کے اوپر عمل کر کر بتانے والوں کو بھیجنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ کتابیں تو اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کو دی، بقیہ جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں سب ان کتابوں کے اوپر عمل کر کر بتانے کے لیے آئے، تاکہ انسان کو یہ شبہ نہ رہے کہ بھائی ہم انسان ہیں، ہم اس کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسان بنایا۔ ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، کہ جو پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں وہ بھی انسان تھے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، جو اور لوگ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ حلال لقمہ کھاتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسندیدہ اخلاق ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے سے امت کو بتایا جائے۔ جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سارے کے سارے تہذیب اخلاق کے لیے آئے تھے، امت کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے آئے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی یہی تھی کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو درست کریں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر، استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی پوری قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے استاذ ہے، لوگوں کو اخلاق سکھاتے ہیں۔ نبی کی زندگی کو جھانکنا پڑے گا، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ نبی دنیا کے اندر کیوں آئے تھے اور کیا اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو گزشتہ جمعہ میں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے اولاد کے بارے میں کیا اخلاق ہے اسلام کے، نبی کی کیا تعلیمات ہے، اس کے بارے میں بات آئی تھی۔ آج کے جمعہ میں ذرا سا اس کی ترتیب بدل کر اولاد کے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہے، اور اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا کے اندر ماں باپ کے راستے سے بھیجا۔ بغیر ماں باپ کے دنیا کے اندر صرف آدم علیہ السلام اکیلے ہی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تھے، ان کو بھی دنیا میں آنے کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ جتنے انسان قیامت تک دنیا میں آئیں گے سب ماں باپ کے ذریعے سے آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حقوق کے بعد سب سے بڑے حقوق ماں باپ کے رکھے، کیونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ وہی ہے، بھیجنے والے اللہ ہے، اور جہاں سے انسان ہو کر آ رہا ہے وہ ماں باپ ہے۔ انسان اگر کہیں پر کام کے لیے چلا جائے اور کسی نے اس کو اس کام کے لیے بھیجا ہو کہ تم حیدرآباد جا کر یہ کام کر کے آؤ اور یہ گاڑی لے کر جاؤ، تو انسان اپنے باس کی اور اپنے سیٹ کی بات کو پوری کرنے کے لیے حیدرآباد جائے گا۔ وہاں حیدرآباد جانے کے بعد سیٹ نے جو گاڑی دی تھی اس گاڑی کو آگ نہیں لگائے گا، اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، دھکا تک اس کو لگنے نہیں دے گا، کیونکہ حیدرآباد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ۔ اور اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے
اور اس بھیجنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بنایا. تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے بڑے حقوق ماں باپ کے ہیں انسان کے اوپر. اللہ کے حقوق کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور بندوں کے حقوق کو حقوق العباد، بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے. تو حقوق العباد کے اندر انسان کے اوپر سب سے بڑے حقوق ماں باپ کے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ایک جگہ پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ایک جگہ پر احسان اور حسن کو ہٹا کر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یعنی جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی. قرآن مجید کے اندر ماں باپ سے بات کرنے کا ادب سکھایا. پندرہواں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کے ساتھ انسان کا برتاؤ کیسا ہو، رویہ کیسا ہو، اس کو بیان کیا گیا. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو. اف کا مطلب ایسا جملہ جو ناراضگی کو بتانے والا ہو. اف عربی زبان میں بولا جاتا تھا. ماں باپ کو اف تک مت بولو، اپنی زبان میں عش تک مت بولو. ولا تنہرہما، جھڑکو بھی مت ان کو. کبھی کبھی آپ چڑچڑے ہو جاتے ہو، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ایک بات بار بار آپ سے پوچھیں گے ماں باپ، جھڑکو مت انہیں. بچے بھی گھروں کے اندر بعض دفعہ ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں کسی ایک چیز کو لے کر. ماں تو بہت کم لیکن باپ بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، جھڑک دیتا ہے باپ. تو ایسا ہی ماں باپ کے بارے میں بھی ہوتا ہے انسان میں. تو اللہ کے قرآن نے کہا لا تنہرہما، جھڑکو بھی مت. پھر کیا کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کرو ان کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی نافرمانی ماں باپ کی نافرمانی. چاہے وہ ماں باپ نیک رہو یا برے رہو، مسلمان رہو یا کافر رہو، اسلام کی سب کے بارے میں ایک ہی تعلیم ہے. اسلام یہ فرق نہیں کرتا کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے تو باپ کی نافرمانی کی جائے، اس کو تکلیف دی جائے. اسلام ایسا ہرگز نہیں کہتا، کیونکہ اسلام مطلق ماں باپ کے بارے میں نرمی سے برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد روئے زمین کی سب سے بڑی نافرمانی. اب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بتایا. ہم میں سے اکثر وہ ہوں گے جن کو ماں باپ کا پیار برابر ملا، یا کچھ وہ ہوں گے جو بچپن میں یتیم ہو گئے ہوں گے، باپ کا پیار نہیں ملا ہوگا. کچھ وہ ہوں گے جن کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا، ان کو ماں کا پیار نہیں ملا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھی جس کو نہ ماں کا پیار ملا تھا نہ باپ کا پیار ملا تھا. باپ تو پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے. جہاں تک ماں کی بات ہے تو ماں 6 سال کی عمر میں انتقال کر چکی تھی، اور ان 6 سالوں میں 4 سال تو اب ماں سے دور ہی تھے.
کیونکہ وہاں رواج ماؤں کے دودھ پلانے کا نہیں تھا، باہر کی عورتیں دودھ پلاتی تھیں. 2-3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تو 6 سال کی عمر کے بچے کو سمجھ کیا ہوتی ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ ماں کیا ہے، اسی عمر کے قریب کا ہے. اسے کیا پتا کہ ماں کے کیا آداب ہے، ماں کی کیا عظمت ہے، ماں کے کیا حقوق ہے. 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا. لیکن اسلام نے دودھ کے ذریعے سے بھی کچھ رشتے قائم کیے. ماں باپ تو خون کا رشتہ ہے. اگر کسی انسان کو بچپن میں کوئی عورت دودھ پلا دے تو اب یہ اس کی ماں بن گئی. یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، حدیث پاک کے اندر ہے کہ دودھ پلانے سے بھی رشتے ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے رشتے خونی رشتے کے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عورتوں نے دودھ پلایا تھا وہ تو آپ کی مائیں تھیں اور ان کے شوہر آپ کے باپ تھے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے دودھ شریک ماں، دودھ شریک باپ، جسے ہماری اپنی زبان میں میندر ماں کہا جاتا ہے، جس کا انسان سے خون کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی کی زندگی میں اگر ماؤں کو تلاش کریں گے، باپ کو تلاش کریں گے تو ایسے ہی ملیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیسا آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، کیسا آپ نے ان کے ساتھ محبت اور عظمت کا برتاؤ کیا، کیسا آپ نے ان کی خدمت کی، کیسا آپ نے ان کی فرما برداری کی. وہ سیرت کی کتابوں کو جب تک ٹٹولیں گے تو وہاں ملے گا، اور وہاں سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ جب دودھ شریک میندر ماں باپ کے ساتھ اللہ کے نبی کا یہ برتاؤ تھا تو پھر خون کے رشتے کے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھنے لگے، من احق بحسن صحابتی، کہ میرے اچھے اخلاق کا اور میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ تعلق کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ. انہوں نے دوبارہ پوچھا ثم من، ماں کے بعد پھر کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے کہا پھر ماں کے ساتھ. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے تیسری دفعہ بھی کہا ماں کے ساتھ. پھر انہوں نے چوتھی دفعہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثم ابوکا، باپ کے ساتھ. ماں کے اللہ کے نبی نے 3 درجے، 3 مرتبے، 3 قسم کے حقوق بیان کیے اور باپ کا 1 قسم کا حق بیان کیا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیریوں میں رکھتا ہے، اور ماں اپنی اولاد کے بارے میں خاص طور پر 3 قسم کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ماں کے حقوق کے بارے میں 3 دفعہ ارشاد فرمایا. ایک تو پیٹ کے اندر 9 مہینے تک بچے کو لے کے چلنا، یا جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اسلام میں منیمم جو پیریڈ ہے ڈیلیوری کا 6 مہینے ہے. اگر کسی انسان کی شادی ہو جائے، 6 مہینے میں ڈیلیوری ہو جائے، تو آج کا معاشرہ کیا بولے گا؟ شادی سے پہلے کس سے مکالمہ کری تھی نہیں معلوم، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. کیونکہ 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا سب کو معلوم ہے، یا بہت کم 8 مہینے میں. اسی لیے اسلام میں اگر کسی کی شادی ہو جائے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تب بھی وہ شوہر کا ہی بیٹا کہلائے گا، زنا کی اولاد نہیں کہلائے گی. کیونکہ منیمم پیریڈ پریگنسی کی شریعت میں حمل کی 6 مہینے، میکسیمم 2.5 سال تک ہے. کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر 2.5 سال تک رہ سکتا ہے. ہندوستان کی تاریخ کے سب سے بڑے عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے. نہیں، اورنگزیب کے زمانے میں 2.5 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے. وہ 2.5 سال تک ماں کے پیٹ میں ہی تھے.
آج دنیا کے اندر تفسیر کی بہت سی کتابیں ہیں. ایک تفسیر ہے تفسیر ضحاک، جس کو امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. ضحاک کے معنی بہت زیادہ ہنسنے والا. ان کا نام ضحاک پیدائشی طور پر ہی پڑ گیا، کیونکہ پیدا ہوتے ہی ہنسنا شروع کر دیے تھے وہ، اس لیے لوگوں نے ان کا نام ضحاک رکھ دیا. پیدا ہوتے ہی ہنسے کیوں تھے؟ کیونکہ ماں کے پیٹ میں 7 سال تھے، 7 سال کے بعد پیدا ہوئے. یہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بتا دیتے ہیں. تو ماں اپنے بیٹے کے اور اپنی اولاد کے سلسلے میں خاص طور پر 3 تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے. پہلی تکلیف پیٹ میں اس بچے کو لے کے 9 مہینے تک برداشت کرنا. دوسری تکلیف ڈیلیوری کی. ڈیلیوری کے بارے میں اسی لیے احادیث میں ہے کہ اگر کوئی عورت ڈیلیوری کے ٹائم پر مر جائے شہید کا درجہ ہے اسے، کیونکہ چھوٹے سے راستے سے اتنی بڑی چیز کا نکلنا کتنی تکلیف ہے. انسان کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا بوجھ ماں کے سر پر رکھ دیا جائے ڈیلیوری کے موقع پر پھر بھی برداشت کر لے گی، مگر وہ بوجھ، وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی عورت. اسی لیے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر عورتوں کے اوپر، ماؤں کے اوپر رحم فرماتے، فرشتوں کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ، جاؤ جا کے اس کی حفاظت کرو، مدد کرو اس. تب جا کر ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، خالی ایسا ہی نہیں آئے ہیں. اور تیسری تکلیف جو ماں برداشت کرتی ہے وہ اولاد کی تربیت کی تکلیف. باپ تو سو جاتا ہے، سردیوں کے دنوں میں پیشاب نکل گیا، بچے کا بستر کچا ہو گیا، کون بدلائے گی نیند کو قربان کر کر. اسی لیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو بچی شادی شدہ نہیں ہے 70 رکعت نماز پڑھ لے، حاملہ عورت شادی شدہ عورت کے ایک سجدے کی برابری نہیں کر سکتی. وہ اس کی حالت تو دیکھو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے 3 قسم کے حق ہیں اور چوتھا حق تو باپ کا ہے. ایک ہی حق ہے باپ کا. ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو بڑی مزے کی بات ملی. اولاد جو ہوتی ہے باپ سے کیا پوچھتی ہے، پہلے ماں سے کیا پوچھتی ہے وہ سنیں گے. لکھنے والے نے بڑی پیاری بات لکھی. بچہ ماں سے کہتا ہے امی مجھے بھوک لگی، امی مجھے سردی ہو رہی ہے، امی مجھے گرمی ہو رہی ہے، امی میں یہ لے سکتا ہوں کیا، امی مجھے فلاں چیز چاہیے. سارے سوالات بچے کے ماں سے ہی ہوتے ہیں. اور باپ سے کیا پوچھتا ہے بچہ؟ ابو جی امی کہاں ہے. باپ سے اگر پوچھتا بھی ہے بچہ تو ماں کا پتہ پوچھتا ہے. اور پورا تعلق انسان کا ماں کے ساتھ میں ہوتا ہے. تو جب اتنا نازک رشتہ ہے اور اتنا محبت بھرا، عظمت بھرا رشتہ ہے، اور اس رشتے سے ہمارے نبی بچپن ہی کے اندر اس رشتے کو ختم کر دیا گیا تھا ہمارے نبی کے ساتھ میں. لہذا ایک دفعہ سن 6 ہجری کے اندر سن 6 ہجری نہیں بلکہ عمرہ حدیبیہ میں جب اللہ کے نبی جا رہے تھے مدینہ سے مکہ مکرمہ، راستے میں ابوا نابی مقام سے آپ کا گزر ہوا جہاں آپ کے ماں کی قبر ہے. آپ نے اللہ سے اجازت چاہی کہ یا اللہ میں میری ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ اللہ نے وہاں سے اجازت دے دی. ٹھیک ہے جائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ماں کی قبر پہ اکڑ بیٹھ کر رونے لگے. یہ 2 پیروں کو اٹھا کر بالکل اس طریقے سے رکھ کر ایسا بیٹھ کر رونے لگے. بہت دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اپنی ماں کی قبر پر. صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روئے کیوں؟ آپ تو نہیں روتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رونے سے روکا ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میری ماں کی بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی. کیونکہ اللہ کے نبی بچپن کے اندر، جو آج بھی مدینہ کے اندر ایک بستی ہے جسے قبیلہ بنو عدی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان کا نانیال مدینہ تھا. عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہی ہوا تھا، اور اللہ کے نبی کی بھی نانیال مدینہ کی تھی، قبیلہ بنو زہرہ.
تو جب اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5.5 سال کی عمر کے تھے، تو آپ کی والدہ مکہ سے آپ کو لے کر مدینہ گئی اپنے شوہر کی قبر کے لیے، اور چونکہ ان کا میکہ بھی وہیں پر تھا، بی بی آمنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا، تو اللہ کے نبی قبیلے بنو عدی کے اندر ٹھہرے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو ایک تالاب بتایا، دیکھو یہ جو تالاب ہے نا، یہ ہمارے نانی علی گھر کا تالاب ہے، میں بچپن میں اس تالاب میں نے تیرنا سیکھا تھا، تو وہاں سے سمجھ میں آیا کہ تیرنا نبی کی سنت ہے، سنت سمجھ کر تیرنا سیکھنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں میں 1 مہینہ تھا، اس تالاب کے پاس ہمارا گھر تھا، میں بچپن میں 1 مہینہ تھا، اور یہی تالاب کے بازو میں جہاں پانی جمع ہے وہاں میرے والد کی قبر تھی۔ یہ بچپن کی یادیں اللہ کے نبی کو اب 60-62 سال کی عمر میں یاد آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے ماں کی قبر کے اوپر بیٹھ کر۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ہاں مجھے میری ماں کی یاد آ گئی تھی، اس وجہ سے میں رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں میں ایک عورت تھی حضرت سویبہ، اور ایک تھی حضرت دائی حلیمہ۔ دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، دائی حلیمہ سے پہلے آپ کے پیدائش کے بعد سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اور یہ 2 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینگر مائیں تھیں، دودھ پلانے والی ماں۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کا بھی وہی حق ہے جو پیدا کرنے والی ماں کا حق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کے تھے، آپ نے اما جان حضرت خدیجہ سے آپ نے نکاح کیا مکہ کے اندر، تو مکہ سے قریب میں طائف ایک سٹی ہے، اور طائف سے تقریباً قریب 100 کلومیٹر پر وہ حلیمہ سعدیہ کی بستی ہے، قبیلے بنو سعد کی بستی، جہاں اللہ کے نبی نے اپنا بچپن گزارا تھا دائی حلیمہ کے پاس۔ وہاں اس زمانے کے اندر قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا تھا۔ تو دائی حلیمہ اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ میری بستی کے اندر، میرے علاقے کے اندر قحط پڑ گیا ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی ماں کو 40 بکریاں دی اور 1 اونٹ کے اوپر زندگی کے گزارنے کا جو سامان ہے وہ لوڈ کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی اخراجات کے مرحلے میں داخل ہو چکے تھے، شادی ہو گئی، لیکن ماں جب آئی ہے تو آپ نے ماں کے لیے 40 بکریاں، اس زمانے کے جانور سب سے بڑی پراپرٹی ہوا کرتے تھے۔ جس انسان کے پاس بکریاں ہیں، جس انسان کے پاس اونٹ ہے، جس انسان کے پاس گھوڑے ہیں، جتنے زیادہ ہے وہ انسان اس زمانے کے اندر اتنا بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ تو جب ماں آپ کے پاس آئی شکایت لے کر کے، بیٹا میرے علاقے کے اندر قحط پڑ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بکریاں اٹھا کے دے دی انہیں۔ اور جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، آپ نے مکہ کے اندر اپنے دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو لوگ دشمن بن گئے آپ کے۔ یہ جو دائی حلیمہ تھی، ان کے شوہر کا نام تھا حارث، جو رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک باپ تھے، مینگر باپ۔ حارث اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے مکہ آئے تھے، بیٹے سے ملنے کے لیے۔ کسی آدمی نے راستے میں پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد سے، بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ارے تمہارا بیٹا عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے آج کل، تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ نیکی کرو جنت میں جاؤ گے، گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بتاؤ یہ کیسی باتیں ہیں جو باتیں ہم نے اپنے باپ دادا سے اب تک نہیں سنی۔ تو حارث اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ بیٹا میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اللہ کے نبی کے رشتے میں باپ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ ابا جان، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا وہ 100% صحیح ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کل میدان محشر میں یہ باتیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ بیٹے کی بات، اللہ کے نبی کی بات حضرت حارث کے دل کے اندر اتنا زیادہ اثر کر گئی، فوری انہوں نے کہا کہ بیٹا چل مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دے جس کلمے کی تو دعوت دیتا ہے۔ مسلمان بن گئے، اور مسلمان بن کر جن لوگوں نے حارث کو اللہ کے نبی کے خلاف میں بھڑکایا تھا،
حارث ان کے پاس گئے اور جا کر کہے کہ میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہا ہے کہ میں جو بات بول رہا ہوں نیکی کرنے والوں کو اللہ جنت دیں گے، گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ میرا بیٹا محمد یہ باتیں کہتا ہے، مجھے 100% اس بات کا یقین ہے کہ کل میدان محشر میں ضرور محمد میرا ہاتھ پکڑ کر یہ چیزیں مجھے بتائے گا۔ یہ دودھ شریک باپ کے ساتھ، جسے شاید آج کے زمانے میں لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ یہ اتنا متبرک رشتہ ہوتا ہے، دودھ شریک رشتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو اپنی دودھ پلانے والی ماں اور اس کے شوہر دودھ شریک باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ ہونا چاہیے۔ حضرت سویبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چند دنوں تک انہوں نے دودھ پلایا تھا، جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ آگے ہجرت کر کر تو ہر سال اپنی ماں کے لیے اسپیشل کپڑے بنا کر گفٹ بھیجتے تھے۔ وہ مکہ میں رہتی تھی وہ، اور جب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے تلاش کروایا کہ ان کے ایک بیٹے تھے جو دودھ شریک باپ تھے، دودھ شریک بھائی تھے میرے رضائی بھائی، ان کا نام مسروح تھا۔ اللہ کے نبی نے تلاش کروایا کہ ذرا دیکھو ماں کا تو انتقال ہو گیا، ماں کے بعد بھائی کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ کس کے ساتھ برتاؤ ہو رہا؟ دور کے رشتے والوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا دنیا والوں کو کہ دیکھو کسی عورت نے اگر تم کو دودھ پلایا ہے تو وہ تمہاری ماں ہے، اس کا شوہر تمہارا باپ ہے، اور اس کی اولاد تمہاری اپنی اولاد ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ دائی حلیمہ آئی، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بوڑھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ اپنا نام حلیمہ بتاتی ہے اور قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی ہے، اور کہتی ہے کہ میں آپ کی ماں ہوں۔ صحابہ کو تو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کی ماں کا انتقال بچپن میں 6 سال کی عمر میں ہو گیا۔ جیسا ہی اللہ کے نبی نے ان کا نام سنا، میری ماں میری ماں میری ماں کہتے ہوئے ایسا جیسا ایک معصوم بچہ اپنی سگی ماں کی طرف لپکتا ہے، اللہ کے نبی 55-56 سال کی عمر ہے آپ کی، میری ماں کہہ کر ایسا دوڑے آپ، جا کر آپ نے اپنی اس ماں کو گلے لگا لیا، محبت سے اس کی پیشانی کو چومنے لگے۔ پھر جب وہ ماں آئی آپ نے ان کو مجلس میں بلایا، صحابہ بیٹھے ہوئے، غلامان محمد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی ماں کو زمین پر بٹھانا گوارا نہیں سمجھا، اپنے جسم کی چادر نکال کر وہاں پر بچھا دی اور آپ نے کہا کہ میری ماں اس پر بیٹھو۔ ماں بھی کہنے لگی کہ محمد میرے بچے، تو اب محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، تو اب محمد رسول اللہ ہے، تو وقت کا بڑا نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، جو چادر تیرے جسم سے لگ گئی اتنی بابرکت چادر ہے، اب میں اس چادر کے اوپر کیسا بیٹھ سکتی ہوں؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اماں میں نبیوں کا سردار ہوں، دنیا والوں کے لیے نبی ہوں، لیکن آپ کا بچہ ہوں، آپ اس پر بیٹھیں، آپ کا بچہ خوش ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر قدم رکھا، بیٹھی، تو اللہ کے نبی اس پر سے مسرت سے خوش ہونے لگے، جھومنے لگے۔ ماں کے ساتھ یہ برتاؤ، دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب اس ماں کے جانے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر 3 کلومیٹر تک اپنی ماں کو اونٹ کے اوپر سوار کروا کر اس اونٹ کی لگام پکڑ کر آپ نے مدینہ کے باہر تک ان کو چھوڑا۔ ایسا ہی ایک دفعہ آپ کی بہن آ گئی تھی، شیمہ، حضرت حلیمہ کی بیٹی۔ جب شیمہ آئی تو اللہ کے نبی جھوم اٹھے، میری بہن کہہ کر جا کر اپنے بہن کا استقبال کیا انہوں نے۔ جب تک بہن آپ کے ساتھ میں رہی آپ نے پورا اکرام کیا ان کا، اور جب بہن جانے لگی تو آپ نے اپنی بہن کو اس زمانے میں 200 درہم دیے۔ 1 درہم 1 تولہ چاندی کا ہوتا ہے، گویا 200 تولے چاندی آپ نے، بہت بڑی رقم تھی اس زمانے کے حساب سے۔ آج بھی 200 تولے چاندی بڑی رقم ہے، 16,000 روپے قریب زیادہ ہو یا تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ماؤں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور باپ جنت کے دروازوں میں کا بیچ کا دروازہ۔ اپنی ماں کی خدمت کر لو، جنت مل جائے گی۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں زندہ ہے۔ آپ نے کہا جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو، وہی ثواب تم کو ملے گا۔ ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں کماتا ہوں
لیکن میرا باپ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تو جتنا کماتا ہے وہ مال لا کر مجھے دے دے، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں میرے باپ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا کر اپنا مال پورا باپ کو دے دے، کیونکہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ آج تو ہے تو تیرا مال ہے، آج تیرا باپ ہے تو ہے، اگر تو نہیں ہوتا تو تیرا مال کہاں سے ہوتا، اور اگر تیرا باپ نہیں ہوتا تو کہاں سے ہوتا، تیرا مال کہاں سے ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اولاد کو تعلیم دی، چاہے تم کتنا بھی کماؤ، کتنی بھی بڑی ہستی بن جاؤ دنیا کی، تم اور تمہارا سب کچھ تمہارے ماں باپ کا ہے، ان کے قدموں میں قربانی کرو۔ اسی لیے اسلام نے اولاد کے ماں باپ کے کچھ حقوق بتائے۔ یہ تو ادب کا اور احترام کا مقام تھا۔ دوسرے ماں باپ کے حقوق یہ ہے کہ اگر جب تک تمہارے ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہے ان کی خدمت کرو، مالی خدمت بھی کرو، ان کے تقاضوں کو پورا کرو، اور ان کی بدنی خدمت بھی کرو۔ بدنی خدمت، ان کے پیر دبانا، ان کے سر میں تیل رکھ دینا، ان کی کمر دبا دینا، ان کی سیوا کرنا، خدمت کرنا، یہ عین عبادت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ سب سے بڑے گناہ، ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، اور دوسرا بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا، کسی کی جھوٹی سفارش کر دینا، کسی کے بارے میں جھوٹے ریکمنڈیشن لگا دینا، پیرویاں کرنا، جھوٹی پیرویاں، یہ 3 سب سے بڑے اکبر الکبائر فرمایا اللہ کے نبی نے۔ تو ماں باپ جب تک زندے ہیں ان کی مالی خدمت اور ان کی جسمانی خدمت، اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرو کہ انہوں نے زندگی میں اپنی نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، روزے رکھے یا نہیں رکھے۔ اگر انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کی نمازیں اور روزے چھوٹے ہیں تو ہر نماز اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرو۔ جب تک اولاد فدیہ ادا نہیں کرے گی تب تک ان کی آخرت کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، وہ لٹکے رہیں گے۔ اب اولاد کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب جو اولاد بے روزگار ہے، کمانا نہیں چاہتی، اب وہ اولاد اپنے ماں باپ کو آخرت کے اس عذاب سے کیسا بچا سکے گی؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، خوب کماؤ اور اپنے قریبی لوگوں کی اور اپنی ذات کی اور دین کی خوب خدمت کرو۔ کمانا اسلام میں عیب نہیں ہے، غلط طریقے سے گوانا اسلام میں عیب ہے، اور غلط طریقے سے کمانا بھی اسلام میں عیب ہے، اور کمانے کی چکر میں اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دینا یہ بھی اسلام کے اندر عیب ہے۔ لیکن کماتے ہوئے اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے رکھنا اور اپنے مال کو دین کے تقاضوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ اچھی چیز ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں 4 پیسے ہوں گے تبھی تو سامنے والوں کی خدمت کرے گا نا۔ اور آج کے زمانے میں تو ہر اولاد کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں اس قابل بڑا کرنے کے لیے، اس قابل بنانے کے لیے اپنی جوانیوں کو قربان کر دیا۔ اب عقل مندی کا اور دین کا، اخلاق کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ میں بھی اپنی جوانی کو تھوڑا سا کھپاؤں اور ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر سہارا بن کر ان کے اوپر کچھ لٹاؤں۔ آج تو اللہ معاف کرے گھروں میں تربیت کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہمارے نوابوں، ہمارے نوجوانوں میں نوابیت کی وجہ سے، کیونکہ کمانا نہیں جانتے ہیں لوگ، بوڑھے ماں باپ کے لیے ان کا بڑھاپا عذاب بنا ہوا ہے۔ جا کے کبھی پوچھو جا کے ان سے، دیکھو مسجدوں کے سامنے بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگ آ کر مانگتے ہیں، جب ان کے بازو میں بیٹھ کر پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اولاد زندی ہے۔ ایسی اولاد کیا کام کی جو ان کی موجودگی میں ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بوڑھے ماں باپ 2 وقت کی روزی روٹی کے لیے اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ایسی اولاد ماں باپ کے لیے سزا ہے، سزا جہنم سے پہلے جہنم کی وبا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد سے اور ایسی عیبی اولاد سے ہر ماں باپ کو بچائے۔ اگر ماں باپ نے زندگی میں حج نہیں کیا تھا، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے کمائیں اور اپنے ماں باپ کی جانب سے حج بدل کروائیں۔ حج بدل تو بڑی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا وہ حج کرنا نہیں چاہتے آج زمانے میں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے دے، حیثیت دے دے حج کرنے کی، اور وہ حج نہ کرے
اب اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے یا کوئی اور مذہب پہ جا کے مرے. دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنا جو حج ہے پہلے وہ کرو. ماں باپ اگر نہیں کر کر مرے تو ماں باپ کی طرف سے حج کرو, حج بدل کرواؤ لوگوں کو. اور وقتاً فوقتاً ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کے نام پہ صدقہ کرو, قرآن پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دو, قربانی میں ہر سال ان کا نام شامل کر دو. اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ان کے نام پہ حج کرو, ان کے نام پہ عمرے کرو, کیونکہ ماں باپ ہے. اور روزانہ کچھ نہ کچھ ان مرحوم ماں باپ کے لیے کرو. کچھ نہیں آتا درود شریف تو پڑھنا آتا نا, سبحان اللہ تو بولنا آتا نا, 10 مرتبہ سبحان اللہ بولو, اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو پہنچا دے. کیونکہ مرنے کے بعد مردے کو سب سے زیادہ ضرورت زندوں کی جانب سے پہنچنے والے ایصال ثواب کی ہوتی. لوگ جنازے کے اندر جاتے ہیں قبرستان کے اندر اور دنیا کی باتیں کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسی بے غیرت قوم کو کیا کبھی توفیق ہوتی ہوں گی کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اسے, ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے گا وہ. دنیا والوں سے مانگنے سے فرصت نہیں ہے, اللہ سے کیا مانگے گا وہ. اسی لیے کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ انسان کے بربادی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انسان کی بربادی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے. آپ کے ماں باپ زندے ہیں, آپ دعا نہیں کرتے, آپ کی بربادی شروع ہو گئی. آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے جا چکے ہیں, آپ دعا نہیں کرتے, آپ کی بربادی. اور یہ ایسی بربادی ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس بربادی کو انسان کی آبادی سے نہیں بدل سکتی. اسی لیے پیغمبر کی دعا قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی نے دعا کی, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنائیے, میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے والا بنائیے. وتقبل دعا, اور میری دعا کو قبول کیجئے. پھر آگے رب اغفر لی ولوالدی, اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. عادت بناؤ روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی, پھر دیکھنا 4 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تقدیر کیسا نہیں بدلیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے اور وہ ناکام رہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو کبھی کبھی جا کر قبر کی زیارت کرنی چاہیے. صرف شب برات میں نہیں جانا, صرف رمضان بقرعید کی نماز پڑھ کر نہیں جانا, سال میں صرف 3 مرتبہ قبر کی زیارت کے لیے نہیں ہے. ماں باپ اگر اللہ نے توفیق دی ہے روزانہ جاؤ, ایک دن ہم کو بھی جا کر وہیں پر سونا, یا کم از کم ہر جمعہ کو تو بھی جاؤ کم سے کم. لوگ اکثر ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھتے, جمعہ کو پڑھتے, کم سے کم جاؤ. یہ جو بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں 2 روپے صدقہ کر دو ماں باپ کے نام سے. کل ہم کو بھی مرنا ہے, ہمارے مرنے کے بعد اللہ ہماری اولاد کو توفیق دیں گے صدقہ کرنے کی ہمارے نام, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی. آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کو توفیق دیں گے, وہ تمہارے ساتھ نیکی کریں گے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کی علامت کیا ہے, قیامت کب آئے گی؟ ویسے تو احادیث کے اندر 100-150 علامتیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی علامت, سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو ان کی بیوی سے بہت پیار تھا, لیکن ان کی بیوی کی اپنے سسرے سے حضرت عمر سے نہیں جمتی تھی. حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیوی کو چھوڑ دے, طلاق دے دے. حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کے پاس گئے مسئلہ پوچھنے کے, یا رسول اللہ میں میری بیوی کو بہت چاہتا ہوں, وہ بھی مجھے بہت چاہتی, لیکن اللہ کے نبی میرے والد سے اس کی نہیں بنتی. میرے والد نے کہا کہ میں اس کو طلاق دے دوں, آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دے. اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے. اگر ماں باپ بیٹے سے کہہ دے کہ بیوی کو چھوڑ دے, فوری چھوڑنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ اگر یہ سلسلہ اگر چلتا پڑے تو پھر آج کل سب اکیلے ہی رہیں گے, کیونکہ آج کل کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا چاہے وہ کتنا بھی ماں کی سیوا کرنے والا ہو, بہو کے ساتھ میں عاشقیاں پھیشقیاں کرے.
یہ تو حسد کی بنیاد، یہ تو جہالت کی بنیاد، لیکن واقعی اگر کوئی شریعت کی بنیاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آگے تھے نا، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل جن کے قربانی کا واقعہ مشہور ہے مکہ میں رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کئی لمبے زمانے کے لیے باہر چلے گئے تھے، حضرت اسماعیل جوان ہو گئے اور قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے ان کی شادی ہو گئی. ایک لمبے زمانے کے بعد بوڑھے ابراہیم آئے اپنے بیٹے سے ملنے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عورت نکلی، پوچھا کہ یہ گھر اسماعیل کا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اسماعیل کا. پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں ان کی بیوی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں اسماعیل کا باپ ہوں. کوئی ریسپیکٹ نہیں عورت کی جانب سے، بہو کی جانب سے، حالانکہ بہو کے لیے اس کے ساس سسرے ماں باپ کے برابر، داماد کے لیے اس کے ساس سسرے ماں باپ کے برابر، کوئی ریسپیکٹ نہیں ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ عورت ایک نبی کی بیوی بننے کے قابل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا جب آئے تو اس سے کہہ دینا چوکھٹ بدل دے. کیا کہا؟ چوکھٹ بدل دے. اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے کہا کہ آپ کے ابا جان آئے تھے ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہا انہوں نے؟ تو کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ چوکھٹ بدل دے. اسماعیل نے کہا انہوں نے ایسا ہی کہا کہ چوکھٹ بدل دے. کہا ہاں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا طلاق طلاق طلاق، تو چوکھٹ ہے، تو عورت گھر کی چوکھٹ ہے اور تو ایک نبی کی بیوی بننے کے قابل نہیں ہے. اور یہ وہ نسل تھی جس نسل سے اللہ تعالیٰ کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا. چنانچہ چوکھٹ کو بدل دیا گیا. اگر شریعت کی بنیاد ہے، ماں باپ اگر کہتے ہیں تو بیٹے کے اوپر فرض ہے بیوی کو فوری چھوڑنا. اب آپ بولیں گے ایسا کیسا بھائی، یہ کون سا دین ہے؟ تو چونکہ ہمارے پاس زندگی میں شادی ایک ہی مرتبہ ہوتی نا، ہم لوگ بنا لیے ہو. اگر زندگیوں میں 4 مرتبہ شادیاں ہوتے اور وہ 4 کو چھوڑ کر اور 4 شادیاں اگر ہوتے تو وہ چیز آپ کی نظروں میں اسلام کا عیب نہیں، اسلام کی خوبی کہلاتا تھا. یہ لکیر کے فقیر مسلمان بنے ہوئے ہیں کہ زندگی میں ایک ہی شادی کروں گا، چاہے شوہر غلط رہے بیوی بھگتتی رہے، چاہے بیوی غلط رہے شوہر بھگتتا رہے. یہ مومنٹ پر اس سچویشن میں آ کر آج اسلام اور مسلمان ٹکے ہوئے ہیں. اس لیے آج کے مسلمانوں کو شریعت کی اور دین کی وہ باتیں جو دین کی خوبیاں تھی آج انہیں خابیاں نظر آتی. اس لیے اولاد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کے مشوروں کو رسپیکٹ دے. زندگی کے اندر سب سے پہلے مشورے لیں ان سے. میرے استاد محترم حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب کا واقعہ بیان کر کر بات کو ختم کرتا ہوں. یہاں 2014 میں ہم لوگ بڑا جلسہ رکھے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے. حضرت کا بیان ہوا تھا. اس پروگرام کے اندر حضرت کا وقت لینے کے لیے مجھے کئی ہفتے لگ گئے. حالانکہ ویسے تو ہر سال ان کا پروگرام ہوتا ہے یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں حضرت کی جو والدہ ہے دادی ماں، ان کی طبیعت خراب چل رہی تھی اور حضرت بھی آج بوڑھے ہو چکے. ان کے بچے میری عمر کے، بلکہ مجھ سے بڑے بڑے بچے حضرت کے. اب تو نواسے بھی حضرت کے جوان ہونے لگے. بوڑھے ہو چکے وہ خود بھی، ان کی ماں بھی بوڑھی. لیکن ان کا عالم یہ ہے، پورے تلنگانہ آندھرا کے سب سے بڑے اللہ والے جہاں کہیں بھی جاتے، کوئی اگر پروگرام لینے کے لیے آتے تو بٹھاتے، اندر جا کر اپنی ماں سے کہتے، دادی امی سے کہ اماں جان فلاں علاقے کے لیے لوگ پروگرام لینے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پروگرام دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. ہمارا یہ جو پروگرام ہوا تھا، اس پروگرام میں مجھے کئی ہفتے وقت لینے کے لیے لگے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دادی امی کی طبیعت خراب چل رہی تھی ان دنوں میں، اور دادی امی حضرت کو جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی. جب ان کی صحت اچھی ہوگی انہوں نے جواب دیا. حضرت آئے، یہاں آ کے جانے کے بعد 2-3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے والی ماں کے شوہر باپ اور دودھ کے رشتے بھائی بہنوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے وہ سلوک کر کر امت کو بتایا. تو آج امت کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے خونی رشتے کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو سمجھ عطا فرمائے اور ان رشتوں کے اندر مٹھاس پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.